Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. رضیت باللہ ربا ورضیت بالاسلام دینا ورضیت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ ناظرین و سامعین، آج ایک ایسی معاشرتی برائی جو کہ ایک تہوار کی صورت میں ہمارے اندر موجود ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے: الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ سورۃ النور کے اندر رب ذوالجلال نے اس بات کی وضاحت کو بیان کیا کہ جو گندی عورتیں ہیں وہ گندے مردوں کے لیے ہیں، اور جو گندے مرد ہیں ان کے لیے گندی عورتیں ہیں۔ والطیبات للطیبین، اور جو پاک اور صاف ستھری عورتیں ہیں وہ پاک اور صاف ستھرے مردوں کے لیے، اور جو پاک و صاف مرد ہیں صاف ستھرے وہ پاک خواتین کے لیے ہیں۔ ناظرین و سامعین، قرآن مجید برہان رشید اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ شرم و حیا، جس طرح کہ صحیح مسلم شریف کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شرم و حیا یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اور بخاری شریف میں آقا کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جس وقت شرم و حیا ختم ہو جائے تو پھر جو تمہارے دل میں آئے وہ تم کرو، جو چاہو وہ تم کرو۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ کفر نے جو تہواروں کی صورت میں بے حیائی کو اور عریانی کو اور فحاشی کو پھیلایا ہے، اس سے کفر اپنے مذموم ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے، اور بالخصوص جو مسلمانوں کا نوجوان طبقہ ہے ان کے دلوں کے اندر پورن سیکس کے ذریعے اور پورن ویڈیوز اور پورن کلپس کے ذریعے اور فلم ڈرامہ، اس طرح کی جو زندگی ہے اس کو ہمارے گھروں میں اور ہمارے آفیسز میں اور ہماری زندگی کے اندر منتقل کر کے، اور ہمارے گھر گھر کے اندر اس چیز کو داخل کر کے وہ اسلام کی اور قرآن کی اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس کو کمزور معاذ اللہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر مسلم معاشرے اور اس مسلم معاشرے کی حکومتوں نے اس کا سد باب نہ کیا تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمارے گھروں کے اندر کفر جو ہے وہ سر عام ناچے گا۔ ایک مسلم بہن اور مسلم بیٹے کے اوپر جہاں ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے حوالے سے، اپنی عزت کو محفوظ کرنے کے حوالے سے اور شرم و حیا کے حوالے سے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ کفر کے اس اچھے ہتھ کنڈے کو کسی بھی صورت میں قبول نہ کیا جاتا۔ لیکن آج معاملہ بالکل الٹ ہے کہ ہمارے ریاست کے جو بننے والے قوانین ہیں ان کے اندر کوئی ایسی حیثیت موجود ہی نہیں، بلکہ ہماری جو ریاست ہے اس کے اندر جو قانون موجود ہیں وہ مکمل طور پہ یہودیت کے ایجنڈے کو اور عیسائیت کے ایجنڈے کو اور کفر کے ایجنڈے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کو عریانی، فحاشی اور اس طرح کے تہواروں میں گلاب کے پھولوں کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے کو تو دین مصطفیٰ کے اصولوں کی ضرورت ہے۔
ہمارے معاشرے کو 14 فروری کے بے حیائی اور عریانی اور فحاشی اور بہن بیٹی کے تقدس کو تار تار کرنے والے گلاب کے پھول کی ضرورت نہیں، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے اصول کی ضرورت ہے۔ جہاں تک یہ تعلق ہے 14 فروری کا اور ویلنٹائن ڈے کا، یہ سیکولر اور یہ لبرل ٹولہ کتنا بے غیرت اور کتنا بے حس ہے کہ جس سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اسی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کے بنائے ہوئے اصول و قوانین کی یہ اپنے کالموں میں، اپنے ٹی وی چینلوں میں اور اپنے پروگرامز کے اندر یہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر لائیو دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ دنیاوی زندگی 40 سالہ، 50 سالہ یا 60 سالہ، یہ تو اس سیکولر ٹولے کی، یہ یہودیوں کا جو ایجنٹ اور غلام ہے، یہ تو اس کی عیاشی اور فحاشی میں گزر جائے گی۔ لیکن کل قیامت کے دن آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کس منہ سے حاضری دیں گے؟ لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قرآن نے واضح طور پہ فیصلہ کر دیا ہے، پارہ نمبر 18 کے اندر اور سورۃ النور کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ گندی عورتیں ہیں ہی گندے مردوں کے لیے، اور گندے مرد ہیں ہی گندی عورتوں کے لیے، اور جو پاک ستھری عورتیں ہیں وہ تو پاک اور طیب مردوں کے لیے ہیں، اور جو پاک اور مقدس اور اپنی جوانی کو اور اپنی عزت کو محفوظ کرنے والے مقدس نوجوان اسلام کے شہزادے اور اسلام کے بیٹے ہیں، ان کا جو تعلق ہے وہ رب ذوالجلال پاک اور صاف ستھری مقدس خواتین کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے۔ لہٰذا کتاب و سنت کے مطابق یہ میری گزارش ہے حکومت وقت سے بھی اور ہر ایک مسلم معاشرے کے فرد سے بھی کہ اگر تم آج اس برائی کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کرو گے تو کل کو تمہاری بہن اور تمہاری ماں اور تمہاری بیٹی وہ بھی اس معاشرے کی اور ان تہواروں کی اور ان گلاب کے پھولوں کی نظر ہو جائے گی۔ لہٰذا وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تمہارے کردار سے تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور دعویٰ تم کرتے ہو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونے کا۔ لہٰذا سینکڑوں علماء اور ہزاروں یعنی کہ مفسرین، مفکرین، محدثین پوری زندگی یہ مقدس فرض اور یہ جو مشن ہے کہ دین مصطفیٰ کی خدمت کا وہ عوام تک پہنچاتے رہے۔ گزارش ہے کہ کسی کی بہن کو اور کسی کی بیٹی کو گلاب کا پھول دینے سے پہلے اپنی بہن اور بیٹی کی طرف ضرور نظر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت تم کسی کی بہن اور بیٹی کو کسی پارک میں، کسی چوک چوراہے میں، کسی شاپنگ مال میں جب تم اس کو گلاب کی پھول کی پتیاں تھما رہے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری بہن بیٹی کو بھی چپکے سے کوئی جو پھول کی پتیاں ہیں وہ دے رہا ہو۔ لہٰذا مسلم معاشرے کی جو خاتون ہے اس کا تقدس اور ہے، یہودی اور عیسائی کی خاتون کی وہ ویلیو نہیں جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خاتون ہے اور جو عورت ہے اور اس کی جو دلہن بیٹی اور بیوی ہے، جو بہن ہے، اس کا جو تقدس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام اور قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ ہم سے کوئی ایسا کام ہی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی گناہ جو ہے وہ ہمارے کھاتے میں لکھا جا رہا ہو۔ اللہ تعالی اسلام کے نام پر اور قرآن کے نام پر اور اسلامک آئیڈیالوجسٹ کے نام پر یہ بننے والے پاکستان کو ہمیشہ ایسے قوانین بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسبانی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔